السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ سر یہ جو ہم انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کیمسٹری، فزکس، بایولوجی یا اس طرح کے دیگر سائنسز ہوگی، میتھمیٹکس ہوگی، اس طرح کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کیا اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کا بھی ہمیں ثواب ہوگا، یا ہم اس طرح کی تعلیم کسی کو دلوا دیں تو کیا اور ایصال کی نیت سے دلوا دیں تو کیا وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا؟ دیکھیں، یاد رکھیں ایک بات، اصول ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ یاد رکھیں، انما بے تحقیق، بے شک، الاعمال جو ہیں، جو تمہارے عمل ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ انحصار کرتے ہیں کس پر؟ تمہاری نیتوں پر۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو جس شے کی بنیاد صحیح ہو تو کام ٹھیک ہوگا۔ اب اس کے اندر وہ لوگ نہ شروع ہو جائیں کہ ہم نے چوری کی، کہ ہم غریبوں میں مال بانٹے، نہ، اللہ کے قوانین توڑنے کی بات نہیں کر رہا میں۔ ڈونٹ بی اے رابن ہوڈ، دیر از نو رابن ہوڈ ان اسلام۔ اسلام میں کوئی رابن ہوڈ نہیں ہے۔ یہ جو رابن ہوڈ کا کانسیپٹ ہے یہ ویسٹ سے بورو کیا ہوا ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی اچھائی کے لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا جائے، نہیں۔ بات ہو رہی ہے، اس کو ان کانٹیکسٹ رکھیں تو ان کانٹیکسٹ کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کانٹیکسٹ یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی یا کروائی، نیت کیا تھی کہ اس سے حق حلال کی روزی حاصل کروں گا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی انگریزی زبان، دیکھیں زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یاد رکھو، ہمارے ہاں یہ بھی جہالت ہے۔ میں کبھی ایک زمانے میں انگریزی میں بھی خطاب کرتا تھا یا پھر انگریزی کے الفاظ استعمال کر، ان لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہے، آپ انگریزی کیوں بول رہے ہیں، تم انگریزی کیوں جھاڑ رہے ہو؟ او بھائی، اللہ کے بندے، میں انگریزی اردو سے زیادہ بولتا ہوں کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں تو کام دھندا باہر یہ وہ سارا کچھ انگریزی میں ہے۔ تو اب وہ لوگ جو اس چینل سے پہلے سے جڑے ہوئے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ بائی پروفیشن میں کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں۔ تو ہم نے کلاسز ٹیچ کرنی ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، بہت ساری ڈیلنگز ہوتی ہیں، مسجد میں خطبات بھی انگریزی میں ہی ہم جو ہے اس کا واعظ دیتے ہیں۔ اسی طرح اور مختلف چیزیں، مختلف جگہوں کے لوگ جب ایک ملک میں جمع ہوں تو کوئی کامن لینگویج تو ہوگی۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو اس لیے ہمارے ہاں لوگ بیکار کی چیزوں پہ اعتراض کرتے، انگلش کیوں بول دی، انگلش کا لفظ کیوں استعمال کر دیا، اچھا تم آئے بڑے انگریز دان۔ ہم لوگ بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ساری بات سننے کے بعد میں آپ کو یہ بات تمہیدی طور پر تھوڑا اس لیے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، سارا درس میں مکھی بن کے ہم سنتے ہیں اور سارے درس میں وہ نیچے کمنٹ کیا کرتا ہے، یہ بات آپ نے کیوں کی؟ وہ کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی بات لے کے نا اس کو ایشو بنا دے گا۔ یہی حال ہم نے انگریزی زبان کے ساتھ بھی کیا۔ انگریزی، بھائی انگریزی زبان ایک زبان ہے۔ وہ لوگ جو انگلستان میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں مسلمان ہوتے ہیں تو وہ انگریزی زبان بولنے والے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے زبانوں کو دھرموں میں نہ بانٹا کرو، کوئی مذہب نہیں ہوتا زبان کا۔ تو انگریزی زبان بھی اگر اس نیت سے سیکھی جا رہی ہے کہ آگے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں دین کا علم بھی پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف انگریزی زبان پڑھنا بولنا جانتے ہیں، میں اس کو استعمال کرتے ہوئے حق حلال کی روزی کھا سکتا ہوں۔ جو تعلیمی نظام ہمارے پاس ہے اس میں انگریزی زبان استعمال کرتے ہوئے میں آگے جا کے کوئی ایسی چیزیں اسٹیبلش کر سکتا ہوں اس زبان کے سیکھ کر کہ جو آگے دوسرے لوگوں کو حلال روزگار مہیا کرنے کا ذریعہ، there can be millions of things۔ تو خدا کے لیے ہر شے پہ مکھی بننا چھوڑ دیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ہر چیز پر اعتراض اٹھاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر چیز کو نیگیٹو اینگل سے دیکھنا چھوڑ دیں، ہر چیز کے اندر پازیٹیوٹی تلاش کیا کریں۔ گناہوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں، گناہوں میں پازیٹیوٹی نہ تلاش کرتے پھریں، میں دیگر امور زندگی کی بات کر رہا ہوں، دی ادر واکس آف لائف، دی ادر میٹرز آف لائف۔ سمجھ آئی بات؟ امید کرتا ہے سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں۔ بہرحال السلام علیکم۔ اور ایک اور پوائنٹ، اگر کسی یتیم کی کفالت کر دی آپ نے، یا کسی کو تعلیم دلوا دی دنیاوی اس نیت سے کہ وہ آگے اپنے حق حلال کی کمائی کمائے گا، یا کسی کو ہنر سکھوا دیا یا سکھا دیا، واٹ ایور از دا تھنگ، یہ تمام چیزیں ایصال بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ نے نیت کی کہ باری تعالیٰ میں نیک کام کر رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔
ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں یار. کوئی بھی نئے کام کرو گے نا, چھوٹا سے چھوٹا کام ہوگا, اس کو نیتوں پہ, یہ سب نیتوں کے کھیل ہیں, یاد رکھو نیتوں کی باتیں. موٹی سی بات یاد رکھیں, دنیاوی علوم سیکھنے سکھانے کی ممانعت نہیں ہے. حساب ہو گیا, میتھمیٹکس ہوگی, فزکس ہوگی, بایولوجی ہوگی, کیمسٹری ہوگی, دیگر اور سائنسز ہو گئے, نیورولوجی ہو گئی, مختلف چیزیں ہو گئی, مختلف سائنسز ہو گئے, انجینئرنگ ہو گئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی. یہ ساری چیزیں سکھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ ان کو سیکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی بہتر بنا سکیں اور دوسروں کے کام آ سکیں, دوسروں کو علم دے سکیں. دین کبھی ان چیزوں کے مخالف نہیں ہے, نہ رہا ہے. تو پلیز اپنے ہورائزن کو, اپنے سوچنے کو ذرا اوپن کریں. اب دیکھیں نا, ہمارے ہاں اسٹرونومی جو ہے وہ اس کو سیکھنا, مسلمان بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں. مسلمانوں نے تو فلائنگ کی کوششیں اب سے 1100 سال پہلے شروع کر دی تھیں کہ ہم فلائی کیسے کر سکتے ہیں. کیمیا میں, میڈیکل سائنسز میں, یو نیم اٹ, وی ور ورکنگ. آرکیٹیکچر میں, انجینئرنگ میں, میکینیکل انجینئرنگ ہو کہ سول انجینئرنگ ہو, وی ور ورکنگ, ہم کام کر رہے تھے. تو اپنی سوچ کو بدلیں.